الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے ان 3 آیات کو صحیح پڑھنے کا گر. پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی اتأمرون، تا یہاں پہ حمزہ ہے، تا کے بعد تأمرون نہیں پڑھنا، حمزہ ادا نہ ہو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ حمزہ ادا ہو، اتا ایسے کہنا ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اب یہ سارے حروف اور اصوات اور آوازیں ہماری زبانوں میں ہیں. آگے ہے افلا تعقلون. یہاں پہ عین اور قاف اس پہ زور دینا ہے. بس جن حروف پہ میں کہوں زور دینا ہے یہ وہ آوازیں ہیں جو ہماری زبانوں میں بالکل نہیں، لکھنے میں چاہے ہوں بولنے میں نہیں. تعقلون یہ عین اور قاف. آگے اگلی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا. وَاسْتَعِینُوا اس میں عین ہے. اگلی آیت میں ہے الصبر، صاد. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صاد ہے، سین نہیں. صبر نہیں کہنا، بالصبر ایسے نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے بالصبر. آگے والصلاة، والصلاة نہیں کہنا، والصاد، صاد والصلاة. پھر ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب آیت نمبر 44، 45 اور 46 یہ 3 آیتیں ہیں. کون کون سی؟ 44 اتأمرون الناس اور 45 واستعینوا بالصبر. 46 ہے الذین یظنون، اسے یظنون نہیں کہنا، زائد نہیں بنانا. الذین یظنون انہم ملاقو کاف ہے، ملاقو نہیں بنانا، کاف نہیں بنانا. ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون عین ہے. چلیں اب اس کا سادہ سا ترجمہ. آپ کو علم ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کا خطاب شروع ہے، اور اس کی تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑے ہی لطف سے خطاب کیا اور ان کو اپنی نعمتیں اور ان کے آباء و اجداد کے کارنامے بتائے تاکہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں.
یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی خطاب انہی کو ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر خطاب یا کسی حکم کے نزول کی وجہ یا سبب خاص امر ہو تو پھر اس حکم کے عمومی معنی کو دیکھا جاتا ہے۔ العبرۃ بعموم الحکم لا بخصوص السبب، عمومی حکم کو دیکھا جائے گا، خصوصی سبب کو نہیں۔ تو میں ابھی ترجمہ وہی کرتا ہوں جو خطاب خاص ہے۔ اللہ انہیں کہہ رہا ہے، اے بنی اسرائیلیو، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے نبیوں کی اولاد، اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ امر کا معنی حکم، ناس کا معنی لوگ، کس چیز کا؟ بالبر، نیکی کا، اطاعت کا۔ تو وہ حکم کیا تھا کہ وہ چونکہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ یہ اکثر اہل کتاب بنی اسرائیل ذکر کرتے تھے حضور کی آمد کا، اور مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ مل کے ہم اہل شرک و جہالت سے لڑیں گے۔ تو گویا کہ انہیں علم تھا کہ اسلام پہ عمل کرنا یعنی رسول اللہ پہ ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، اس کا وہ حکم دیتے تھے لوگوں کو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی لوگوں کو حکم دیتے اور اپنی خبر نہ لیتے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنے بارے میں بھول جاتے ہو، جو کتاب تمہیں کہتی ہے لوگوں کو تم بتاتے ہو، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات بنی اسرائیل کو کے خطاب کی ہے، مگر اس میں عمومی حکم یہ ہے کہ عالم، واعظ اور داعی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو حکم دے اور خود عمل نہ کرے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ مخاطب کبھی ہمیں اپنے آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ جب ممبر پہ ہم خطبہ دیں تو اپنے آپ کو بھی سامعین میں شمار کریں۔ یہ اللہ کا مقصد ہے کہ جاننے والے کو عمل میں بھی اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی اس آیت کا مطلب ہے۔ اور آگے ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے تھے وہ بنی اسرائیل۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو کہ جس چیز کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس پہ خود عمل کیوں نہ کریں؟ تو یہ ہمیں بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیت نمبر 44۔ اب آیت نمبر 45 ہے وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو، مدد طلب کرو، اعانت مانگو دو کاموں سے، بالصبر، ایک صبر سے، والصلاۃ، اور دوسرا نماز سے، وَإِنَّهَا، اب یہ کام استعانت صبر و صلاۃ سے لَكَبِيرَةٌ، البتہ یہ بھاری ہے، وَإِنَّهَا، اور یقیناً، یہ نماز کا ذکر نمبر 2 پہ ہو رہا ہے تو اسی سے متعلق ہے۔ البتہ یقیناً لَكَبِيرَةٌ، بھاری ہے، کن لوگوں پہ؟ جو دل سے اللہ کے سامنے جھکے نہیں۔ اسی لیے فرمایا الا علی الخاشعین، نماز کن پہ بھاری ہے؟ سبھی پہ۔ کن پہ بھاری نہیں؟ خشوع والوں پہ۔ اور خشوع یاد رکھیں آپ بھی، خشوع یہ دل کا عمل ہے۔ عموماً لوگ لفظ 2 استعمال کرتے ہیں، خشوع اور خضوع، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ دل کے عمل ہیں۔
اب آپ دیکھیں قرآن حکیم میں تلقین ہے خشوع کی بھی اور خضوع کی بھی، لیکن جب ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خشوع کو دلوں کے ساتھ جوڑا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، تو رحمان کے لیے عاجزی، انکساری، سر تسلیم خم کرنا۔ تو اب اس خشوع کا جو حکم ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم بعد میں ذکر کریں۔ البتہ پہلا فائدہ یہ سمجھ لیں کہ اگر دل میں خشوع ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، دل جھکا ہوا ہوگا تو پھر نماز میں جھکنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ الذین یظنون، اب آگے خاشعین کی صفت بیان کی، جیسے شروع میں متقین کی صفات ذکر کی۔ المتقین جن کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن، الذین یؤمنون بالغیب، جن میں ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے مانتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اقامت نماز کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال اور بھی صفات ہیں۔ اسی طرح خاشعین کی یہاں دو باتیں ذکر کی، دو صفتیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں الذین یظنون، یہ فرمایا کہ خاشعین وہ ہیں جن کو دھیان رہتا ہے، خیال ہے کہ وہ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ملاقات ان کی ہوگی۔ اور دوسری بات کیا؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس چیز کا انہیں خیال رہتا ہے کہ وہ انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب یہ ہم نے ترجمہ ان آیت نمبر 44، 42 اور 45 کا کر دیا۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی آسان سی تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ یہ خطاب اللہ کا شروع ہوتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اب اس کتاب میں جب بنی اسرائیل کی کتاب کا ذکر ہے تو طبعاً توریت ہے، لیکن اس میں عالم بے عمل اور واعظ بے عمل کی توبیخ اور تنبیہ ہے، اسے سرزنش ہے، اس کی ہدایت کے لیے اسے خطاب ہو رہا ہے کہ تم سے دو عمل مطلوب ہیں، ایک دوسروں کو حق پر چلنے کی دعوت دینا، اور دوسرا خود چلنا۔ اب یہ دو علیحدہ علیحدہ عمل ہیں اور حکم ہیں، اور دونوں مطلوب ہیں، چونکہ عالم بھی اللہ کے احکام کا اسی طرح پابند ہے اور مکلف ہے جیسے غیر عالم۔ یہ نہیں ہے کہ عالم صرف بیان کر کے خود اپنی اصلاح نہ کرے اور اپنے خطاب میں اپنے آپ کو بھول جائے۔ دیکھو کیسے پیارے انداز سے اور لطیف اسلوب سے اللہ ہماری اصلاح فرما رہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خطیب کو اپنے خطبے میں یا اپنے خطاب میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہیے، یہ اللہ کا مقصود ہے۔ اور پھر یہ خلاف عقل چیز ہے کہ ایک بھلائی، ایک خیر اور ایک اچھائی، اس کا آپ لوگوں کو تو حکم دیں، لوگوں کو تو ترغیب دیں، لوگوں کو تو اس کی دعوت دیں اور اپنے لیے بھول جائیں، تو یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ جو چیز اچھی ہے، خیر ہے، نفع بخش ہے، وہ آپ خود بھی حاصل کریں۔ یہ دیکھو اسلوب خطاب ربانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ جو میدان دعوت میں، میدان وعظ و ارشاد میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے اس میں دیکھیں کس قدر عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان دونوں واجب کو، دونوں امر فرض اور واجب ہیں، کیا؟ عمل کی دعوت دینا عالم کو، واعظ کو، داعی کو، یہ اس کا پہلا فرض ہے، اور دوسرا خود عمل کرنا۔ اب آگے ایک یہاں چھوٹا سا نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو
جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بری بات ہے. اب اللہ نے انکار کیا، یہاں پہ تنبیہ کی، ڈانٹا اور منکر کہا ان کے اس عمل کو جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں. تو اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کا یا اس انکار کا مرجع کیا ہے. کیا لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنا یہ بھی چھوڑ دے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. علم سے دعوت حق دینا یہ کسی حالت میں بھی اس کی چھوٹ نہیں. اگر ایک شخص خود بے عمل ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا. اب انکار کس چیز پہ ہے؟ یاد رکھیں آپ بھی، انکار اس چیز پہ نہیں ہے کہ تم کیوں دعوت دیتے ہو، بلکہ انکار اس پہ ہے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیں. اکثر عوام کم علمی سے اس آیت کو غلط پڑھتے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. اگر کوئی عالم، واعظ، پروفیسر، استاد، مدرس، ٹیچر بچوں کو اچھائی کا کہتا ہے تو خود اچھائی نہیں کرتا، تو اس کے کہنے سے اس کو نہیں روکنا چاہیے. یاد رکھیں آپ بھی، نیکی کی دعوت دینے سے کسی کو اس بنا پہ آپ نہیں روک سکتے. نہ اللہ نے روکا ہے اور نہ ہی اللہ نے اس پہ انکار کیا ہے کہ تم کیوں دعوت دے رہے ہو. ہاں، اس پہ انکار کیا ہے کہ جب تم کرتے نہیں تو کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ میں یہ کرتا ہوں. تو یہ نقطہ لائق فہم ہے اور واجب فہم ہے، اور ضروری ہے کہ آپ اسے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، اس پہ کسی پہ انکار نہیں کرتے، چاہے کوئی عمل کرنے والا داعی ہو یا بے عمل ہو، واعظ عمل کرنے والا ہو یا بے عمل ہو. اس پہ اللہ اس کو انکار نہیں کر رہے، اور نہ ہی اس آیت میں اس پہ انکار ہو رہا ہے. انکار اس پہ ہو رہا ہے آیت میں جہاں انکار ہے کہ ایسا نہ کہو کہ ہم نے یہ کیا. اسی طرح اس آیت میں اللہ دیکھیں کیسے سمجھا رہے ہیں. اللہ فرمائے افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ اگر ہم اس علم پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کتنا نقصان ہو. بس یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کو دعوت سے روکنا شروع کر دیں کہ آپ کیوں دعوت دیتے ہیں، آپ تو خود عمل نہیں کرتے. ایسا اسلام میں کہیں تصور نہیں، اور نہ ہی اللہ کا یہ حکم ہے. جو عوام غلط فہمی سے ایسا کرتے ہیں انہیں اپنے اس غلط اسلوب سے باز رہنا چاہیے. چلیں اب یہ پہلی آیت کے بارے میں جو ہم کہنا چاہتے تھے وہ تقریباً ہم نے کہہ دیا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیسی بے وقوفی کی بات ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو. آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان میں تقویت اور قوت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، یا ایمان پہ قائم رہنے کا ایک اسلوب انہیں سمجھا رہے ہیں. اور اس چیز کی بھی آج عام عوام کو بھی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے خواص کو بھی ضرورت ہے. وہ کیا؟ اور تم مدد طلب کرو. استمداد اور استعانت کس چیز سے؟ دو چیزوں سے، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. اب ان دو چیزوں سے استعانت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ دونوں چیزیں صبر اور نماز کیسے ایک عام انسان کو
صالح انسان بنا دیتی ہے، اور ایک عام وہ آدمی جو حق پہ نہیں چلتا یا چلنا مشکل ہے، اس کے لیے چلنا آسان کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کا معالجے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا کہ بے عمل انسان، بد عمل انسان اور حق پہ قائم نہ رہنے والا انسان ان دو طریقوں سے اپنا علاج کرے۔ ہر انسان، ہم میں سے ہر انسان اللہ کے اس کتاب سے، اس تلقین سے اپنا علاج دریافت کر سکتا ہے۔ دو چیزیں، ایک صبر اور دوسرا صلاح۔ پہلا کیا؟ صبر۔ اب آپ غور سے سمجھیں کہ انسان کی نفسانی خواہشات ہی وہ ذریعہ ہیں جو اس کو دین سے دور کرتی ہیں۔ پہلی قوموں کا حال یہ بیان ہو رہا ہے، اور ہمارا حال بھی یقیناً یہی ہے، قیامت تک انسانوں کا بھی یہی ہے۔ کیا؟ کہ غیر ضروری خواہشات، غیر ضروری شہوات، یہ انسان کو دین سے روکتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں صبر اور صلاح اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دو ہتھیار ہیں۔ سمجھیں میرے برادران اسلام، صبر اور صلاح۔ اب صبر کرنا اور نماز کو قائم کرنا، یہ ان تمام خواہشات نفسانیہ ان پہ قابو پا لینے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ اب کیسے صبر اور صلاح سے ہم اس لائن پہ آ جائیں گے جو صراط مستقیم کی لائن ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو صبر یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو شریعت پہ ڈھالنے کے لیے ہمت کرے، عزیمت کرے، کھڑا رہے، ثابت قدم رہے، اور یہ کہے کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ یہ میرے رب، مولا، خالق، منعم، باری تعالیٰ کی مخالفت ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ تو یوں صبر جو ہے وہ انسان کو اندر سے اس کی جو مخالف شریعت حرکت ہے اس کو روک لے گی۔ تو حرکت قلب اس کو کون روکے گا؟ پہلے صبر اور دوسرے نماز۔ تو اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے خواہشات سے روکنے اور شریعت پہ کاربند ہونے کا، اور نماز کو صحیح انداز سے ادا کرنے کا۔ اب خود آپ دیکھیں کہ تمام انسانی اعضاء قلب کے تابع ہیں، دل تمام اعضاء کا رئیس ہے، اور تمام اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اب اس دل کی حرکت کو جو شریعت کے خلاف ہو رہی ہے اس کو ساکن کرنا اس کا علاج ہے۔ تو دل کی حرکت فکریہ، اس کا علاج سکون ہے، اور سکون اللہ تبارک و تعالی صبر اور صلاح سے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کام کی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کا ارادہ فرماتے، فوراً آپ نماز میں داخل ہو جاتے۔ بلکہ صرف یہی نہیں
حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں میں یہ مذکور ہے کہ سب انبیاء کی یہی سنت تھی۔ کیا سنت تھی؟ کہ جب انہیں کوئی دنیاوی پریشانی یا دنیاوی حاجت پیش آتی تو وہ نماز کے ذریعے سے سکون پاتے۔ تو حرکت قلب جو معصیت کی طرف ہے اسے سکون ملے گا نماز سے، اور اسے ہم نے روکنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزیں عطا کی ہمیں، دو ہتھیار دیے اس فکری دل کی حرکت کو روکنے کے لیے۔ ایک صبر، آپ یہ عزم کر لیں کہ جو میرے مولا کی مخالفت ہے اس سے میں نے باز رہنا ہے، اور ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں اطاعت پر، یہ ہے صبر۔ اور پھر نماز، اس کا مفہوم آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان ظاہری طہارت، جسم، لباس، جگہ، یہ سب طہارتوں سے فارغ ہو کے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی عظمت اور تکبیر تحریمہ کہہ کے اس کی حمد و ثنا پھر اللہ سے گفتگو کر لیتا ہے۔ تو اب یہ نماز کے اندر بھی اس حرکت کی اصلاح سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضور کی سنت بھی یہی تھی کہ جب کوئی کام پیش آئے تو نماز، انبیاء کی بھی، اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی ہر بے حیائی اور ہر منکر سے روکتی ہے۔ یہی ہم نے ذکر کیا کہ نفس کی خواہشات جو غیر شرعی ہوں ان کو روکنے کے لیے نماز سب سے بڑا معین عمل ہے، اور اللہ نے یہی اس آیت میں بیان کیا، اور تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو بہرحال مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، اب نماز بڑی مشکل لگتی ہے انسانی نفوس کو، جن کی حرکت غلط طرف متوجہ ہے، تو صبر کے ذریعے اس حرکت کو روکیں، اور اب آپ نماز میں داخل ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اب آپ یہ بھی سمجھے کہ خشوع اور خضوع یہ دل کے جھکاؤ کا نام ہے، یہ دل کی انکساری کا نام ہے، دل کے ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ڈٹ کے، بلکہ سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ تو خاضعون اور خاشعون وہ انسان ہیں جو دل سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ معروف قصہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایسے گردن ٹیڑھی کر کے نماز ادا کر رہا ہے، تو کیا دل کے فعل کو باہر ذکر کرنا، اظہار کرنا، تو اسے بھی انہوں نے ناپسند فرمایا۔ فرمایا کہ خشوع دل میں ہے، اور اگر دل کی اصلاح کا مظہر انسان کا ظاہر بن جائے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلم ہو جائے، مسلم کا معنی سر تسلیم ہم کرنے والا، کہ ہر طاعت کو وہ بدن سے اختیار کرے، تو اس پہ کوئی قباحت نہیں، یہ تو مطلوب ہے۔ مگر ایسا ٹیڑھا پن اور گردن کو جھکا کے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کہ حضرت بڑے منکسر ہیں، یہ مطلوب نہیں بلکہ مذموم ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اب خاشعین کی بات بھی ہوگی۔ آگے فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ ظن کیا چیز ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے یقین، آدمی کو پختہ جزم ہے کہ یہ بات ایسے ہے، اور دوسرا ظن، خیال، وہم،
اور اس سے نیچے درجہ ہے شک. شک ہو، متردد ہو آدمی، ایسے ہے یا ایسے ہے. تو یہاں پہ اکثر مفسرین نے لکھا ظن کے معنی سمجھنے کے لیے بہت ہی عمدہ بات ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پیش کروں. وہ فرماتے ہیں کہ علم اور ادراک، جو علم اور ادراک ان علامات سے حاصل ہو جو نہ حسی ہوں نہ بدیہی. اب آپ سمجھیں کہ انسانی وہ علم جو نہ محسوس طریقے سے حاصل ہوا ہو اور نہ ہی بدیہی طریقے سے، عام انسان کو دیکھنے سے، حواس خمسہ سے حاصل ہو جاتا ہو. یہ نہیں، جو بغیر حواس کے، جسے ہم ظن کہتے ہیں، یعنی وہ ادراک جو نہ حسی ہو نہ بدیہی. اب آگے دیکھیں کہ ایک ظن کبھی دلائل اور براہین کے انضمام سے، اس کے ساتھ اگر دلائل و براہین ظن کے ساتھ مل جائیں تو وہی ظن اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یقین سے بدل جاتا ہے. انسانی علم و ادراک جو حس سے اسے حاصل نہیں ہوا نہ بداہت سے، تو وہ ظن ہے. پھر اس ظن کے ساتھ جب دلائل اور براہین لگ گئے تو یہ اعتقاد ہو گیا. آگے فرماتے ہیں اور کبھی اس ظن میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، براہین اور دلیلیں نہیں ملتی ہیں اسے، تو وہ شک اور وہم کی قریب ہو جاتا ہے. اب گویا ظن کبھی اعتقاد اور یقین تک پہنچ جاتا ہے براہین ملے تو، اور نہ ملیں تو وہ شک اور وہم کے طرف میلان ہو جاتا ہے. تو گویا ظن یہ اس کا مقام ہے. تو پھر وہ ظن ضعیف ہو جاتا ہے اگر دلائل نہ ہو، تو وہ علم بغیر دلیل کے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ شک اور تردد کے درجے اور وہم کے درجے میں آ جاتا ہے. اب اس آیت میں اللہ نے لفظ ظن بولا ہے، الذین یظنون. تو اگر یہ ظن یقین کے معنی میں ہے تو اکثر مفسرین اس کا یہی معنی کرتے ہیں، اور یہی حضرت مجاہد اور ابو العالیہ اور قتادہ وغیرہ نے کیا. کیا؟ الذین یظنون، خاشعین وہ ہیں جنہیں یقین ہے اللہ سے ملاقات کا. تو یہ ایک معنی ظن کا ہم نے آپ کو بتا دیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ظن اپنے لغوی معنی میں ہی رہے، خیال کرتے ہیں، وہم کرتے ہیں. تو پھر اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت اور اللہ سے ملنے کا تھوڑا سا خیال بھی ہو تو تم دنیا میں راست باز رہو گے، دنیا میں حق پہ قائم رہو گے، دنیا میں حق پہ ثابت رہو گے. تمہارے لیے صبر بھی آسان ہو جائے گا اور نماز بھی آسان ہو جائے گی. یعنی اللہ کی ذات کا اور آخرت کے محاسبے کا اور اس کی جزا و سزا کا تھوڑا سا گمان بھی اور وہم بھی اور خیال بھی انسان کو ابدی ہلاکت سے بچا لے گا. تو اب اس آیت کے مفسرین نے یظنون میں دو تفسیریں کی ہیں. ایک یہ کہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین ہے، تو یہاں ظن بے معنی یقین ہو گیا. اور وہ ہم نے بتا دیا حضرت کے الفاظ میں کہ ظن کے ساتھ اگر قوت برہان و دلیل ہو تو وہ یقین تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ ظن کو ظن ہی رکھیں، خیال، وہم، گمان. تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آخر دن یوم الدین
اور اللہ کی جزا و سزا کا تصور اور اللہ سے ملنے کا صرف خیال ہی بندہ مومن کو ایمان پہ، نماز پہ قائم رکھتا ہے۔ تو اب گویا کہ اس آیت کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خاشعین وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، اور انہیں حق پہ قائم رہنا آسان ہے، الذین یظنون، جنہیں تھوڑا سا بھی وہم اور گمان ہو جائے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے۔ تو ذرا سوچئے آپ کہ اللہ سے ملاقات کا گمان بھی کتنا طاقتور ہے، انسان کی اصلاح میں مؤثر کردار رکھتا ہے اور فعال عنصر ہے۔ تو کیسے پھر جن کو یقین ہو؟ سوچ لیں آپ، اس کا معنی یقین کر لیں تب بھی سوچ لیں، اور اس کا معنی خیال اور گمان کر لیں تب بھی سوچ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی ذات سے جوڑے رکھے، اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کے اس مفہوم پہ ایمان اور یقین کے ساتھ قائم رکھے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ کے احکام پہ قائم رہنا آسان ہو جائے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے خطاب میں واقعی بنی اسرائیل کو خطاب ہے، لیکن ہم نے جیسے پہلے کہا کہ خطاب اللہ کا، اس کے عموم کو دیکھا جائے گا، سبب خاص کو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم پہلوں اور پچھلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اس لیے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے شوق سے پیش کریں، جذبے سے پیش کریں، قوت سے پیش کریں، اور اپنی باری جب آئے تو اپنا سر جھکا لیں، گویا کہ ہم اس کے مخاطب ہیں۔ اس کی بھی توبیح کی اللہ نے، زجر فرمایا اس خصلت سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان، اہل خشوع و خضوع والوں کی صفات عطا فرمائے، اور ان بری خصلتوں سے منع فرمائے جو سابقہ قوموں کے اہل علم میں داخل ہو چکی تھی، بلکہ ہمیں اس امت کے سلف صالحین کے اہل علم کے ساتھ ان کی صفات عالیہ کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔